تعالیٰ قرآن مجید میں کل ملا کر آیت الکرسی میں 10 لاجک پیش کر رہے ہیں۔ کتنے لاجک پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 10 لاجک پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آیت الکرسی کے اندر 10 لاجک دی اللہ تعالیٰ نے، 10 عقلی دلیلیں دی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ایک تمہارا خالق اور ایک تمہارا اونر ہے، وہ مالک ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ اس کے 10 لاجک بتائے گئے جس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے مذہبی کتابیں ایک کا تصور دیتے ہیں، اس ایک کا آئیڈینٹیفیکیشن معلوم کرنا بھی بہت ضروری۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہے میں مانتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک ہے، لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اس کا ایک والد کون ہے تاکہ اس کو پہچاننے میں آسانی رہے، آدمی کو سکون مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، الحی القیوم۔ کیوں؟ پہلی لاجک، کیونکہ وہ زندہ ہے، جیسا کہ سوامی جی نے بھی ابھی کہا تھا کہ وہ زندہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ مر جائے گا تو پھر کائنات کو سنبھالے گا کون؟ وہ انسانوں کے آنے سے پہلے بھی اس کو رہنا چاہیے، انسانوں کے رہتے ہوئے بھی اور انسانوں کے بعد بھی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ الحی کہا گیا وہ زندہ ہے۔ دوسری لاجک یہ بتائی جا رہی ہے القیوم، وہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود پیدا ہو رہا ہے اس کا مطلب کوئی دوسرا اس کو سنبھال رہا ہے، اگر اس کی بیوی ہے مطلب کوئی اس کو دوسری سنبھال رہی ہے، اگر اس کو بچہ ہے مطلب وہ کسی اور کا محتاج ہے، محتاج نہیں ہونا چاہیے وہ۔ القیوم، وہ پوری کائنات کو قائم کرنے کی اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے، تب جا کے ہی وہ اللہ اپنے آپ کو بول سکتا ہے۔ کوئی ایک انسان اٹھ کر میں خدا ہوں کہہ کر نہیں کہہ سکتا ہے، اور قریب میں ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو انہوں نے خدا کہا جن کو یو ایس میں انٹری تک بھی نہیں ملی۔ یعنی آپ تصور کریں کہ خدا ہے اور محتاج ہے ویزے کا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ القیوم، وہ کائنات کو قائم رکھنے والا، جیسا کہ سوامی جی نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو خدا کہتے پھر رہا ہے، بات ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو خدا ہوگا القیوم ہوگا، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے اس کو اونگ بھی نہیں آنی چاہیے۔ ایک آدمی کو سکون کب آئے گا؟ اچھا میرا خدا اتنا پاورفل ہے اس کو نیند بھی نہیں آتی، رات میں 12 بجے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو پکارنے کے لیے ورڈ ہے اللہ تو مجھے بچا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو دعا کے لیے یقین کب آئے گا؟ اگر اس کے دماغ میں یہ آئے گا کہ ارے میں سوتے وقت پر اوپر والا بھی سو گیا تو کیا اس کو یقین آئے گا؟ جب یقین نہیں آئے گا تو امن کہاں سے آئے گا؟ امن آنے کے لیے ضروری ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات چل رہی ہے، اس کے اندر آپ کو مصیبت آ رہی ہے، کوئی آدمی مصیبت آپ کو ڈال رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ تو مجھے فلاں کی مصیبت سے بچا، اے اللہ فلاں بادلوں سے، فلاں طوفان سے، فلاں سے بچا۔ ایک آدمی کس سے کہے گا؟ اس کو کہے گا جو اس کا مالک رہے گا۔ جب آدمی کو یہ تصور رہے گا کہ میرا اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے تو اس کو جتنا سکون آ سکتا ہے، یہ سکون ہم سارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس کے حکم کے بغیر کوئی وہاں پر سفارش کر ہی نہیں سکتا، تو بہت ہی کلیئر ہو جائے گا، اس کا مطلب کسی اور کی چل نہیں سکتی، تو پورا یقین کس پر ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اتنا پکا عقیدہ ہونا چاہیے، فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، ان کا بھی دخل ہے، کائنات وہ بھی چلاتے ہیں، فلاں بابا چلاتے ہیں، نہیں، ایک اللہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اب آپ پکار رہے ہیں اور اوپر والا سنی نہیں رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں، تو آپ کی مصیبت کو کون دور کرے گا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور جو کچھ بھی آنے والا اس سب کا جاننے والا ہونا چاہیے، تبھی جا کے سکون ہوگا نا۔ میری حالت کیا ہے اس کو معلوم ہونے چاہیے، ورنہ پورا سنانے پڑے گا۔ جیسے آپ مثال طور پہ کسی سے بتاتے نا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، سامنے والا سمجھنے میں کبھی دیری لیا تو آپ پریشان رہے، کیا بھائی آپ میری بات سن رہے نہیں، ایسا ہوا نہیں، ایسا کیسا ہوا؟ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی گزری ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہو اور آپ کے آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہو۔
اگر ہم ایسے اللہ کو مانیں گے تو من شانتی آ جائے گی، انر پیس آئے گی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. وہ اللہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا علم کو کوئی انسان گراب نہیں کر سکتا، اس کے کوئی علم کو لے نہیں سکتا، کیونکہ جو اللہ کی حکمت اور اللہ کا علم ہمارے بس میں آ گیا تو پھر ہم بڑے ہو گئے نا، ہم بڑے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ وہ اس کے علم کے بارے میں کوئی نہیں، الا بما شاء، مگر جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو قرآن مجید کی شکل میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ جو چاہتا ہے بتا دیا ہے. اب ہم کو اگر چاہیے کہ اس کی چاہت کیا ہے، ہمارے اونر کی چاہت کیا ہے. ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے باس کو ذرا خوش رکھوں تاکہ مصیبت میں میرے کام آئے، یا اسی طریقے سے میں اس کا حق ادا کر سکوں، کیونکہ میں اس کا کھا رہا ہوں تو مجھے اس کا حق ادا کرنا ہی چاہیے. تو بالکل اسی طریقے سے کہ کہا گیا کہ اللہ بما شاء، اللہ نے جو چاہا قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. آپ کو اگر اللہ کی چاہت معلوم کرنا ہے تو آپ کو قرآن مجید اور صحیح حدیث کا مطالعہ کرنے سے چاہت مل جائے گی. مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب چاہت مل جاتی ہے تو ایسے وقت پر اس کو امن حاصل کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے. کئی لوگ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ زمین میں ہر جگہ ہے. نہیں، کائنات اتنی چھوٹی ہے، کائنات کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اندر اپنے لے لے. اس کی جو کرسی ہے وہ خود اتنی بڑی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے ڈیزرٹ کے اندر اگر ایک انگوٹھی پھینک دی جائے تو انگوٹھی جتنی چھوٹی ہے، بالکل اسی طریقے سے کرسی کے مقابلے میں یہ پوری جو کائنات ہے 100 بلین گیلیکسی، ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے، 45 سیٹلائٹ، اور اسی طریقے سے اس کے اندر زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ. اتنے سارے چیزیں ملنے کے بعد، اتنے پلانٹ ملنے کے بعد ایک گیلیکسی ہوتی ہے. ویسے کتنے گیلیکسی ہے؟ 100 بلین گیلیکسی ہے. یہ پورے گیلیکسی کرسی کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ ایک ڈیزرٹ میں انگوٹھی جتنی چھوٹی ہے، کرسی اتنی بڑی ہے کہ پورے گیلیکسیز کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح ہے. کا مطلب یہ نکلا یہ زمین کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو لے لے. جیسا کہ سوامی جی نے بھی کہا دنیا میں اللہ کو کیوں ڈھونڈ رہے؟ اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ کی ذات الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے. اس کا علم ہر جگہ پر ہے، اس کا علم ہر جگہ پر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تجلی ظاہر ہوگی، اگر یہ تجلی جا کر پہاڑ سے ٹکرائے گی اور اگر پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا تب تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں. ایک تجلی ظاہر ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی اور پہاڑ کو ٹکرائی اور پہاڑ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ حالت کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجلی آئی اس تجلی کو اٹھانے کی اور بیر کرنے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات زمین پر آ گئی. کیسا اللاجیکل عقیدہ ہے. اتنا پاورفل اللہ، اندازہ لگائیے کہ تجلی وہاں سے آتی ہے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پاورفل نہیں ہوں گے. اگر میں ہمالیہ پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو اتنا بڑا پہاڑ، اگر اللہ کی مخلوق اتنی طاقتور ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کتنا طاقتور نہیں ہوگا. اسی لیے آدمی کو سکون کب آئے گا؟ جب اس کو اپنے اللہ کے بارے میں ڈیٹیل میں تعارف رہے گا. اور وہ ڈیٹیل تعارف آپ کو ملے گا قرآن مجید میں، صحیح احادیث میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہونا چاہیے، وہ ایک کا آئیڈینٹیفیکیشن بھی کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ ایک کے نام اور اس کی صفتیں اور اس کے کام بھی بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے. یہ پورا علم آپ کو قرآن اور صحیح حدیث میں ملے گا انشاءاللہ. اتنا نتیجے میں انر پیس آ جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا تم کو الگ الگ خدا چاہیے یا ایک پاورفل خدا جس کے اندر پوروں کی شکتی پائی جاتی ہے؟ القہار ہے وہ.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ